وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم جناب محترم محمد نیاز صاحب، محترم محمد ریاض صاحب، محترم محمد فاروق صاحب، محترم محمد فیاض صاحب اور محترم عبد القدیر گجر صاحب کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے محترم منشی غلام رسول گجر صاحب مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اس محفل پاک کے تصدق سے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کی آواز بڑھا دیں، بیس بڑھا دیں. سامعین محترم، آج کی اس نشست کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے انسان کو اللہ رب العزت نے سونا بنا کے اس کائنات ارضی میں بھیجا ہے. اور اب رب کائنات یہی چاہتا ہے کہ جس طرح انسان کو سونا بنا کر یعنی صاف اور ستھرا میں نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح یہ انسان مزکا اور مصفا ہو کر واپس میری بارگاہ میں پلٹ آئے. ابھی آئیے اس سارے کے سارے تصور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. یہ جو انسان کے قیمتی ہونے کا تصور ہے اور انسان کے سونا ہونے کا تصور ہے، یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے. اور وہ ابتداءً دلیل قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التین کی آیات کریمہ سے لیتے ہیں کہ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ رب العزت
اس مقام پہ 4 قسمیں کھا رہا ہے۔ اب اللہ کے کلام پہ غور کرتے جائیں۔ وہ رب کائنات 3 کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، طور سینا کی قسم کھاتا ہے، اور شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اے رب کائنات تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ ہم انسان تو قسم تب کھاتے ہیں جب کبھی کوئی سننے والا ہمارے کلام پہ یقین نہیں کرتا۔ ہم تو اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے، اپنے کلام میں تیقن پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ تو اے رب کائنات تو بتا، تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا تو بھی اپنے کلام کو منوانا چاہتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے کلام کی تو شان یہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم کے بغیر کلام کروں تب بھی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو مولا جب تیرا کلام اعلیٰ، تیرا کلام عرفہ، تیرا کلام عظیم، تو پھر تو رب ہو کر قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور یہاں پر ایک قسم نہیں، ایک ہی مقام پر 4 قسمیں کھاتا ہے۔ تو رب کائنات کا جواب آتا ہے، اگر اس قسم کا سبب جاننا چاہتے ہو تو اگلی آیہ کریمہ کو پڑھو، جواب قسم سامنے آئے گا۔ جب اگلی آیہ کریمہ کو پڑھتے گئے تو رب کائنات فرما رہا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان غور کر اپنی خلقت پر، اپنے بننے پر، اپنے وجود پر۔ میں نے رب ہو کر ساری مخلوقات کو بنایا، زمین و آسمان میں نے بنائے، چرند و پرند میں نے بنائے، حیوانات و نباتات میں نے بنائے، لیکن اے انسان جتنا سونا، جتنا ستھرا، جتنا عظیم تجھے بنایا ہے ایسا کسی دوسری مخلوق کو نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے تکریم انسانی کو بیان کرنے کے لیے، تکریم انسانی کو بیان کرنے کے لیے یہ 4 قسمیں کھائی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا جو تصور ہے وہ اسی آیہ کریمہ سے لیا جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ رب کائنات انسان کو ایک میسج دے رہا تھا کہ انسان تو جو دنیا میں جا کر دنیا کے سونے سے بڑا پیار کرتا ہے، اپنے وجود پہ غور کر، تجھے اللہ نے سب سے اعلیٰ سونا بنایا۔ اب امام غزالی اسی سونا بننے کے حوالے سے ایک دوسرا تصور بھی دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو سونا بنتا ہے، سونا 7 مراحل سے گزر کے وجود پاتا ہے۔ پڑھے لکھے احباب جانتے ہیں، کیمیکل سائنسز کو جاننے والے ان نکات کو جلدی سمجھ آئیں گے کہ کیمیکل سائنس کو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ جب 5 قسم کی مٹی قدرتی طور پر اس کے کیمیائی اجزاء آپس میں ملتے ہیں تو پیتل وجود پاتا ہے۔ اب میں وقت بچانے کے لیے 1-2 سے شروع نہیں کر رہا۔ 5 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پر آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو پیتل کو وجود ملتا ہے۔ 6 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء جب قدرتی طور پہ آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو چاندی بنتی ہے، اور 7 قسم کی مٹی کے کیمیائی اجزاء جب آپس میں ملتے ہیں تو سونا بنتا ہے۔ تو گویا سونا
7 مراحل سے گزر کے بنا۔ کتنے مراحل؟ 7 مراحل سے گزر کے سونا بنا۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اے انسان اب تو اپنی خلقت پہ غور کر، اپنی بناوٹ پہ غور کر اور اللہ کے کلام کو پڑھ۔ مالک کائنات نے اپنے کلام مجید میں انسان تیرے وجود کے بھی 7 مراحل بیان کیے ہیں۔ کبھی میرے اللہ نے فرمایا اے انسان تجھے الماء پانی سے بنایا، کبھی رب کائنات فرماتا ہے التراب انسان تجھے مٹی سے بنایا، تیسرے مرحلے پہ اللہ فرماتا ہے تین تجھے مقام 3 سے گزار کے بنایا۔ اب یہ مرحلہ 3 کیا ہے؟ جب پانی اور مٹی آپس میں ملتی ہے تو گارا بنتا ہے، اس مرحلے کو 3 کہا قرآن مجید نے۔ اس سے آگے 4تھے مرحلے پہ فرمایا 3 لازم، جب پانی خشک ہو جاتا ہے، مٹی آہستہ آہستہ گہری ہو جاتی ہے، سخت ہونے لگتی ہے، اس مرحلے کو قرآن مجید نے 3 لازم کہا۔ 5ویں مرحلے پہ رب کائنات قرآن مجید میں پھر فرماتا ہے سلسال من حمأ مسنون، اے انسان تجھے مرحلہ سلسال من حمأ مسنون سے گزارا۔ پھر 6 مرحلے پہ فرمایا سلسال کالفخار، اے انسان تجھے مرحلہ کالفخار سے گزارا۔ پھر 7ویں مقام پہ رب کائنات فرماتا ہے سلالۃ من طین، اے انسان تجھے مرحلہ سلالۃ من طین سے گزارا۔ ادھر یہ 7 مرحلے مکمل ہوتے ہیں اگر رب کائنات فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے احسن تقویم بنایا، لیکن شکل و صورت تک اس دنیا میں آنے تک پہنچنے سے پہلے تو اپنے مراحل کو دیکھتا جا۔ کبھی مرحلہ ماء میں تھا، کبھی مرحلہ 3 میں تھا، کبھی مرحلہ 3 لازم میں تھا، کبھی مرحلہ سلسال کالفخار میں تھا، کبھی سلسال من حمأ مسنون میں تھا، کبھی سلالۃ من طین میں تھا۔ انسان سوچتا جا اس رب نے تجھے کہاں سے بنانا شروع کیا، 7 مرحلوں سے گزار کے تجھے سب سے اعلیٰ سونا بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ تو اللہ رب العزت انسان کی خلقت کے بارے میں غور کرنے کے لیے پیغام دے رہا ہے کہ انسان اپنے وجود پہ غور کر۔ اب سامعین محترم، جب یہ نقطہ سمجھ گئے کہ رب کائنات نے ہمیں سونا بنا کے بھیجا ہے، بولیں گے کیا بنا کر؟ سونا بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو سونا تو بنا دیا، اب سونے کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، سمجھدار لوگ غور سے اس نقطے کو سمجھیں گے۔ سونے کے اندر ایک خاصیت ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ سونا جتنا عرصہ بھی آپ استعمال کر لیں، سونے نے آخر کار پلٹ کے سونار کے پاس جانا ہے۔ چاہے 10 سال استعمال کریں، چاہے 100 سال استعمال کریں، سونے نے آخر کار لوٹ کر سونار کے پاس جانا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کبھی وقت گزرتا ہے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہیں کہ اب وقت کے تقاضے بدل گئے، ڈیزائن بدل گئے، تو یہ چینج کروا دیں۔ تو ڈیزائن چینج کروانے کے لیے سونا کہاں لے جاتے ہیں؟ تھوڑا اونچا بولیں گے۔ سونار کے پاس۔ کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ اب یہ سونا واپس کر کے کوئی اور چیز خریدی جائے، تو سونا واپس کرنے کہاں جاتے ہیں؟ سونار کے پاس۔ اب ہم سونا لے کے جاتے ہیں سونار کے پاس، سونار سونے کا وزن کرتا ہے اور وزن کر کے ایک جملہ بولتا ہے۔ یہ جملہ آج کی گفتگو کا مرکزی جملہ ہوگا۔
سونار وزن کرتا ہے اور وزن کر کے بول کے کہتا ہے سونا واپس تو لوں گا لیکن لوں گا کھوٹ کاٹ کر. اسی طرح ہے واپس لوں گا کھوٹ کاٹ کر. یہی اصول پاکستان کا ہے. قادر آباد کے سونار بھی یہی اصول کے مطابق کام کرتے ہیں. اور دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں, سونار جب سونا واپس لیتا ہے ہمیشہ کھوٹ کاٹ کے لیتا ہے. اب سوچئے گا کہ سونے کی کھوٹ کیا ہے. دنیا کے سونے کی کھوٹ تو دنیا کا گرد و غبار ہے, دنیا کا میل اور کچیل ہے. اے انسان اب اپنے اندر بھی تو غور کرتا جا. تجھے بھی رب کائنات نے سونا بنایا. اے انسان تو نے بھی پلٹ کر مولا کی بارگاہ میں جانا ہے. اے انسان تو نے بھی لوٹ کر رب کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے. زندگی کے چاہے 10 سال میسر ہو یا 100 سال میسر ہو, آخر کار انسان نے پلٹ کر رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں جانا ہے. ارے غور تو کریں, اگر دنیا کا سونار کھوٹ والا سونا نہیں لیتا تو وہ سونار حقیقی مالک حقیقی رب کائنات کھوٹ والا انسان واپس کیسے لے گا؟ دنیا کے سونے کی کھوٹ تو دنیا کا میل کچیل ہے. اے انسان تیری میل دنیا کا حرص ہے, دنیا کی ہوس ہے, دنیا کی طلب ہے, دنیا کا لالچ ہے. حرص بھی ہے, ہوس بھی ہے, لالچ بھی ہے, طمع بھی ہے, بغض بھی ہے, حسد بھی ہے, اناد بھی ہے, فساد بھی ہے, لڑائی جھگڑا بھی ہے, جھوٹ بھی ہے. یہ سارے کے سارے گناہ اے انسان تیرے لیے کھوٹ ہیں. یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہیں؟ کھوٹ ہیں. اب آئیے اپنے من میں جھانک کے سوچتے چلے جائیں کیا یہ گناہ ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے؟ دن رات ہماری زندگیاں جھوٹ پر مبنی. آج معاشرے پہ نگاہ ڈالتے جائیں, اسی دنیا طلبی کی خاطر آج سگے بھائی بھائیوں کو بھول گئے. اسی دنیا کے حرص و ہوس کی خاطر بھائی بھائی سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے. اسی مال اور زر کی خاطر رشتہ دار ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اسی دنیا کے حرص و ہوس کی خاطر پڑوسی پڑوسیوں کی جان لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جبکہ یہ بھول گئے کہ یہ زندگی چند دن کی ہے, آخر کار پلٹ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اس دنیا کی ایام گزر جائیں گے, آسان گزرے یا مشکل گزرے گزر جائیں گے. لیکن اگر لقمہ حرام کھا کر, اگر دوسروں کے حق غصب کر کے اور دوسروں کے مال لوٹ کر کھاتے رہے, زندگی کے دن تب بھی گزر جانے ہیں. اور اگر اپنی محنت کر کے رزق حلال کھاتے رہے, زندگی کے دن تب بھی گزر جانے ہیں. لیکن اگر حرام کھا کے, دوسروں کے حق کھا کے اور دوسروں کے ساتھ برائیاں کر کے واپس رب کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر رب کائنات پوچھے گا کہ بندے یہ گناہ کیوں کر کے آئے. اب سامعین توجہ طلب بات ہے کہ جب سونا سونار کے پاس چلا جاتا ہے تو سونار اس سونے کو خالص کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سونار کھوٹ نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس سونے کو تھوڑا بول کے بتائیں گے, بھٹی میں ڈالتا ہے. یہی پروسیس ہے. سونار اس سونے کو
بھٹی میں ڈالتا ہے، آگ میں ڈالتا ہے، بھٹی میں ڈال کے پگھلاتا ہے، پھر خالص سونا الگ کر لیتا ہے اور اس کی کھوٹ کو الگ کر لیتا ہے۔ تو سامعین محترم، کھوٹ نکالنے کا جو نیچرل پروسیس ہے وہ تو ہے کہ سونے کو بھٹی میں ڈالا جائے۔ اگر ہم انسان گناہ لے کر اور گناہوں کے انبار لے کر اور یہ کھوٹ لے کر رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں گئے تو رب کائنات نے بھی یہ گناہ مٹانے کے لیے اپنے پاس ایک بھٹی رکھی ہے جس کو جہنم کہتے ہیں، آگ کہتے ہیں۔ اگر دنیا کا سونار آگ میں ڈال کر دنیا کے سونے کو پاک کرتا ہے تو اس رب کائنات نے بھی تو ایک آگ بھڑکا رکھی ہے، اس میں بھی گنہگار جائیں گے، منافق و مشرکین جائیں گے۔ آئیے اب اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح، کیا ہم اس جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ کیا وہ آگ سہ لیں گے؟ اگر کوئی بڑا دلیر بیٹھا ہو اور کہے کہ میں معاذ اللہ وہ آگ سہنے کے قابل ہوں، تو سامعین محترم وہ پہلے گھر جا کے ایک آدھے منٹ کے لیے گھر کی آگ پہ ہاتھ رکھ کے پتہ کر لے کہ میری بہادری کتنی ہے۔ کیا ہم یہ دنیا کی آگ برداشت کر لیتے ہیں؟ اگر آج یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو وہ آگ پھر برداشت کیسے کریں گے؟ لیکن سامعین محترم، اس سے آگے امید کے چند جملے دے رہا ہوں کہ دنیا کا سونا تو بھٹی میں جا کے صاف ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ انسانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اس جہنم کی آگ سے پہلے بھی گناہ بخشوانے کے لیے اور کھوٹ دور کرنے کے لیے 3 طریقے رکھے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انسان اگر جہنم سے پہلے بھی تجھے ہوش آ جائے اور تو اپنی کھوٹ مٹانا چاہے، گناہ مٹانا چاہے اور گناہوں سے جان چھڑانا چاہے تو جہنم کی آگ سے پہلے تیرے لیے 3 راستے رکھے ہیں۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ پہلا راستہ ہے توبہ کا۔ پہلا راستہ توبہ۔ اے انسان، اگر گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو تو توبہ کر لے، اور اگر کسی کے گناہ بہت بڑھ جائیں اور اگر کسی کے گناہ توبہ سے نہ دھل سکے تو اس کے لیے رب کائنات نے دوسرا طریقہ رکھا ہے، وہ ہے صحبت صالح، نیکوں کی صحبت۔ اے انسان، نیکوں کی صحبت میں آ جا، تیرے گناہ دھل جائیں گے۔ اور اگر کسی کے گناہ صالحین کی صحبت سے بھی نہ دھل سکے، اس کے لیے تیسرا راستہ عطا کیا ہے، وہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ کیا انسان محبوب مکرم کی شفاعت کو پالے؟ جسے شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو گئی اس کے گناہ دھل گئے۔ آئیے اب وقت میں رہتے ہوئے ان 3 طریقوں کی صرف تعریفات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ توبہ، یہ پہلا طریقہ ہے گناہ بخشوانے کا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ایمان والوں کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، رب کی بارگاہ کی طرف توبہ کرو۔
توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو جیسی توبہ کرنے کا حق ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے۔ اب سامعین، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ تو لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے لوٹ آنا۔ لفظ توبہ کا لغوی معنی ہے پلٹ آنا، رجوع کرنا۔ جب کوئی انسان دنیا طلبی کے سارے دروازے بند کر کے، جب کوئی انسان دنیا کی حرص و ہوس کے سارے دروازے بند کر کے، جب کوئی انسان گناہ کے سارے دروازے بند کر کے مالک کائنات کی طرف پلٹ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کر لی۔ دنیا کے حرص و ہوس کے سارے دروازے بند کر کے رب کی طرف لوٹ آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر سامعین، آئیے ہم غور کریں کہ ہمارا تصور کیا ہے توبہ کا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کوئی حادثہ دیکھا، مشکل وقت دیکھا تو زبان سے کہنے لگ گیا توبہ توبہ توبہ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو گئی۔ یا تسبیح پکڑ کر 100 بار یا 1000 بار لفظ توبہ زبان سے کہہ دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ ہو گئی۔ سامعین محترم، اب یاد رکھیں، توبہ صرف زبان کے قال کا نام نہیں ہے۔ توبہ فقط زبان سے جملے کہنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ تو من کی کیفیت کا نام ہے۔ توبہ دل کے بدلنے کا نام، توبہ کردار کے بدلنے کا نام، توبہ احوال کے بدلنے کا نام۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان سے 1,00,000 بار بھی توبہ کہتا ہے، کہنا چاہیے، اچھی بات ہے، اچھا امر ہے، لیکن اگر 1000 بار بھی زبان سے لفظ توبہ کہا لیکن من کا حال نہ بدلا، دل کی کیفیت نہ بدلی اور سرور و کیفیت نہ بدلی، تو 1000 بار زبان سے لفظ توبہ کہہ کر بھی اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ اور اگر کسی نے زبان سے تو لفظ توبہ نہ کہا لیکن اس پہ اللہ کا خوف آ گیا، اللہ کا ڈر طاری ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کپ کپا اٹھا، خشیت طاری ہو گئی اور من کا حال بدل گیا، یہ حال بدلنا تھا کہ اسے توبہ کی نعمت نصیب ہو گئی۔ اس لیے آئیے کہ اپنے من پہ غور کریں اور کیفیت پہ غور کریں۔ اگر کیفیت اللہ کے خوف سے بدلتی گئی تو توبہ نصیب ہوتی گئی۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توبہ کی تعریف کی ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توبہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا الندم التوبہ۔ آقا نے فرمایا بندے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ پر احساس ندامت ہونا، گناہ ہو جانے کے بعد اس گناہ پر احساس ندامت ہونا، احساس شرمندگی ہونا، اور شرمندگی سے تیرا سر جھک جانا، رب کائنات کا خوف طاری ہونا اور اللہ کے ڈر سے آنسو کے ایک قطرے کا بہہ جانا، یہ توبہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ابن بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتا ہے جو گناہ کا پتلا، ہر بنی آدم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں بہترین گناہگار وہ ہے، آئے ہائے،
ارے صدقے جائیں حضور کے الفاظ پر، کیا کوئی گناہگار بھی بہترین ہوتا ہے؟ لیکن میرے آقا نے فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ، بہترین گناہگار وہ ہے التوابون، جسے گناہ کے بعد توبہ نصیب ہو جائے، جسے گناہ کے بعد توبہ نصیب ہو جائے۔ اور اب وہ توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے گناہ پر شرمندگی کا ہونا، گناہ پر احساس ندامت کا ہونا، گناہ پر اللہ کے خوف کا طاری ہونا، اور آنکھوں سے آنسو کے ایک قطرے کا بہنا، یہ توبہ ہے۔ سامعین، رب کائنات کو آنسوؤں کے ان قطرات سے بڑی محبت ہے، بندے کے رونے سے اللہ کو بڑا پیار ہے۔ آقا علیہ السلام ایک دن صحابہ اکرام میں بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، میں وقت بچانے کے لیے حوالہ جات نہیں دے رہا، یہ کتاب الزہد کو پڑھیں، حدیث پاک کی کتب اٹھائیں، ان میں ایک چیپٹر ملتا ہے کتاب الزہد یا کتاب الرقائق، یا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتاب اٹھائیں المنہاج السوی، اس کے اندر ایک رقت کا باب ہے، تو اس باب کے اندر یہ ساری حدیث مبارکہ آپ کو مل جائیں گی۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، اور میرے حضور کے صحابہ حضور کے دائیں بائیں بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے عشاق میں رب کائنات کے عشق کو چھیڑا، آخرت کے موضوعات کو بیان کیا، اللہ رب العزت کے خوف و خشیت کو بیان کیا، تو میرے حضور کے سامنے بیٹھے ایک صحابی رو پڑے، صحابی رو پڑے، ان کی آنکھیں چھلک پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ جب میرے محبوب نے اپنے دیوانے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر آج کی اس مجلس میں قیامت تک کے گناہگار بھی بیٹھے ہوتے تو اس ایک کے آنسو سب گناہگاروں کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے، ایک کے آنسو سب کے گناہ بخشوانے کے لیے کافی تھے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عینان لا تمسہم النار، آقا نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بہہ گئی، اس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ جو ساری رات اللہ کے راستے میں کھلی رہی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ سامعین، آئیے اپنے اندر جھانکتے ہوئے اپنے بارے میں سوچیں تو صحیح، کیا ہم بھی کبھی اللہ کے خوف سے روئے ہیں؟ دنیا کے مال و متاع کے نقصان پہ تو بڑا روتے ہیں، جائیداد کا نقصان ہو جائے تو روتے ہیں، اموال دنیا کا نقصان ہوئے تو روتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس مولا کے خوف سے بھی رونا آیا؟ کیا اس مولا کی خشیت بھی آج ہمارے اوپر طاری ہوئی؟ میرے آقا علیہ السلام سے اب صحابہ نے پوچھا حضور کتنا رویا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ کتنا وقت روئیں تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ میرے حضور نے جواب دیا، میرے آقا نے فرمایا کہ رب کے خوف سے رونے والوں، اس کے خوف سے رونا آئے صرف ایک آنسو آیا، صرف ایک آنسو۔ پھر میرے حضور نے اس آنسو کی مقدار بھی بیان کی، آقا نے فرمایا وہ آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر، وہ آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر آ جائے
تو آقا نے فرمایا ابھی تک اس کا آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر اس کے رخسار تک نہیں آتا کہ رب کائنات عرش پہ بیٹھ کر فرشتوں میں اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندے کی بخشش کا اعلان کرتا ہوں. تو سامعین انسان اگر اپنے گناہ بخشوانا چاہتا ہے اور کھوٹ دور کرنا چاہتا ہے تو جہنم کی آگ سے پہلے میرے اللہ نے جو پہلا اسلوب اور طریقہ دیا ہے وہ ہے توبہ کا. اور اگر کسی کے گناہ توبہ سے بھی نہ بخشے جائیں اسے پھر دوسرا راستہ عطا کیا وہ ہے صحبت صالح. کیا انسان اگر گناہ بڑے ہیں توبہ سے نہیں بخشے گئے تو اب نیکوں کی صحبت میں آ جا, نیکوں کی صحبت میں آ جا. اور عرفاء کہتے ہیں صحبت سہل تورا سہل کند اور صحبت تال تورا تال کند. عرفاء کہتے ہیں کہ اے انسان نیکوں کی صحبت تجھے نیک کر دیتی ہے, اچھوں کی صحبت نیک کر دیتی ہے اور گناہگار کی صحبت تجھے گناہگار کر دیتی ہے. اور ہمارے علاقے کے چونکہ میرا علاقہ گاؤں تو بادشاہ پور ہے مرکز لاہور ہوتا ہوں ہمارے علاقے کے ایک شاعر گزرے ہیں سراج الدین سراج القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پنجابی شاعر ہے. آج بھی پنجابی کا جو لٹریچر ہے ماسٹر لیول تک اس لٹریچر میں بھی ان کی شاعری موجود ہے. تو حضرت سراج الدین سراج القادری کو بچپن میں ہم نے دیکھا ان کی صحبت نصیب ہوئی. وہ کہا کرتے تھے کہ چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھل پہ. کیونکہ میرا اپنا علاقہ جب بنتا ہے تو پنجابی میں یہ بات سمجھ آئے گی. آپ کہتے تھے چنگیاں دے سنگ لگیاں جولی پھل پہ تے مندیاں دے سنگ لگیاں اگلے بھی رڑ گئے. اب یہی بات رب کائنات قرآن مجید میں کرنے لگا ہے. سورۃ الکہف کو پڑھیں. اب سامعین محترم توجہ طرف نکاتے ہیں. سورۃ الکہف ایک طویل سورت ہے اور اس سورت کے اندر صرف ایک واقعہ ہے کہف والوں کا. صرف ایک واقعہ ہے جو شاید 2 رکوع کے قریب بنتا ہوگا. اب صرف اس ایک واقعہ کی وجہ سے پوری کی پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا کہ غار والوں کی سورت. سورت کا نام کیا رکھا؟ غار والوں کی سورت, اصحاب کہف کی سورت. اب ذہن میں سوال آتا ہے مولا اس سورت کے اندر مضامین تو اور درجن کے قریب بھی ہیں, صرف ایک اصحاب کہف کے چھوٹے سے واقعے کو لے کر ساری کی ساری سورت کو ہی ان سے کیوں جوڑا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کہ وہ ہیں کون, غور تو کرو وہ ہیں کون. تو جب قرآن مجید کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ وہ تو اللہ کے ولی تھے, وہ تو اللہ کے ولی تھے. تو اللہ کے ولیوں کا جو ذکر آنا تھا اس صورت میں اس ساری کی ساری صورت کے نام کو ہی ان ولیوں سے جوڑ دیا. اب رب کائنات جب قرآن مجید میں ذکر کرنے لگا تو جب ذکر کرنے لگا آغاز کرنے لگا تو رب کائنات فرماتا ہے اذ اول فتیہ. سامعین محترم راز سمجھیے گا, یہاں پر اللہ رب العزت نے ان ولیوں کا ذکر چھیڑنے سے پہلے بیان کیا کہ وہ جو جوان تھے وہ اللہ کے ولی, ان کی عمر کیا, اونچا بولیں گے, جوان. سامعین ہمارے ہاں جب ولایت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارا ذہنی تصور بن چکا ہے کہ ولی وہ ہوگا جو کوئی بابا ہوگا, بزرگ ہوگا. یعنی ہم سمجھتے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بڑھاپے میں جائے, جبکہ سارے کا سارا قرآن اٹھا کے دیکھیں رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر
کثیر مقامات پر جب اپنے انبیاء کا ذکر کیا تو ساتھ ان کی عمر جوانی کے بیان کی. جب رب کائنات نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو پہلے ان کی عمر جوانی کے بیان کی. اشارہ یہ دیا ہے کہ جوانوں، اس جوانی کی عمر میں تم دنیا کے حرص و ہوس کو چھوڑ کر اور دنیا کے حسن کو چھوڑ کر رب کائنات کے حسن کی طرف پلٹ کے تو دیکھو. جوانی میں پلٹنا تمہارا کام ہے، اپنی ولایت عطا کرنا یہ رب کائنات کا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. ارے جوانوں، بوڑھے ہو کر مسجد میں جانا اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن جب گوڈے گٹے رہ جائیں تب سجدہ کیا تو کیا کیا؟ جب پلے کچھ نہ رہا تب اس کی بارگاہ میں جھکا تو کیا جھکا؟ اس لیے جوانوں، ایک طرف یہ جوانی اور جوانی کی امنگیں، جوانی کی نفسیاتی خواہشات اور نفسانی خواہشات ایک طرف وہ انگڑائی لیتی ہیں، دوسری طرف ان کو چھوڑ کر اس کے عشق میں مست ہو کے دیکھو. اس کے عشق میں کبھی رات جاگ کے دیکھو، پھر دیکھو کہ پردے اٹھتے کتنے ہیں اور وہ قریب آتا کتنے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، اولیاء امت مصطفیٰ. تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا اپنے ولیوں کا ذکر چھیڑنے سے پہلے ان کی جوانی کی عمر کو بیان کیا. اب چونکہ وقت کم ہو گیا ہے، اب میں اشاروں سے یہی بات بس سمجھا کے بات اینڈ کر دوں گا. تو سامعین، جب اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر چھیڑا، تفاسیر کو پڑھے، تفسیر ابن کثیر کو پڑھے، خازن کو پڑھے، متقدمین کی کتب کو اٹھاتے جائیں، اور واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے کہ جب وہ اللہ کے ولی اصحاب کہف اس ظالم بادشاہ سے بچنے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. اللہ کے ولیوں نے پتھر اٹھایا، کتے کو مارا، کتے کو بھگانا چاہا. وہ کتا رب کی بارگاہ میں زبان حال سے عرض کرتا ہے، مولا مجھے وہ زبان دے کہ تیرے ولیوں سے میں کچھ باتیں کر لوں. تفسیر خازن کو پڑھے. اللہ رب العزت نے وہ زبان عطا کی. اب وہ کتا زبان حال سے اللہ کے ولیوں سے عرض کرتا ہے، اللہ والو مجھے پتھر کیوں مارتے ہو؟ تو اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ بھئی ہم بادشاہ سے چھپنا چاہتے ہیں اور تو ہے کتا، اگر تو ہمارے ساتھ ہوا تو تیری خصلت میں ہے بھونکنا، تو بھونکے گا، بادشاہ کے حواریوں کو پتہ چل جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے. اب کتا جواب دیتا ہے اپنی زبان سے، وہ جو اللہ نے دی تھی، کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں، میں جسماً کتا ضرور ہوں، نسلاً کتا ضرور ہوں، مجھے اپنی صحبت و سنگت دے دو، کیونکہ میں نے اللہ والوں پہ بھونکنا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے ولیوں نے صحبت دے دی، سنگت عطا کر دی، ساتھ لے لیا. اب اللہ کے ولی ہیں غار کے اندر، کتا ہے غار کے داہنے پر. کم و بیش 309 سال اللہ کے ولی غار کے اندر لیٹے رہے، کتا غار کے دروازے پہ لیٹا رہا. ہر 6 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا. ہر 6 مہینوں کے بعد اللہ اپنے ولیوں کی کروٹ بدلتا تھا. تو ان ولیوں کی صحبت کا فیض پا کر غار کے اندر ولیوں کی کروٹ بدلی جاتی، غار کے دروازے پر لیٹے کتے کی کروٹ بھی بدلی جاتی. پھر اللہ کا قرآن دیکھیں، 4 مرتبہ کم و بیش اس کتے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. کتنی بار؟ 4 بار.
اور جو ذکر کیا ہے اس میں سے ایک لطیف ذکر دینے لگا ہوں۔ اب کتا غار کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ سامعین محترم، ہم دنیا دار لوگ بھی بڑے بڑے ہیں کتے پالنے والے، لاکھوں لاکھوں روپے کا کتا لاتے ہیں، اسے اے سی روم میں رکھتے ہیں، بڑا کچھ کھلاتے ہیں، لیکن اس بات پہ توجہ کسی کی نہیں جاتی کہ یہ کتا اٹھتا کیسے ہے یا بیٹھتا کیسے ہے۔ یا کبھی یہ بات بھی کسی نے ڈائری میں لکھی ہے کہ آج میرا کتا ایسے بیٹھا تھا؟ بولیں گے اپنی ڈائریوں میں یہ سب کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن سب سے اعلیٰ ڈائری، سب سے اعلیٰ کتاب قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں، رب کائنات اپنے کلام میں بیان کرتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کا کتا غار کے دہنے پر اپنے دونوں بازو پھیلا کے بیٹھا تھا۔ ارے غور تو کرو، سوچو تو صحیح، کتے کے بیٹھنے کا انداز ہم اپنی ڈائری میں نہیں لکھتے، ہم کتے کے بیٹھنے کا لکھ کر ڈائری کا ایک ورق ضائع نہیں کرتے۔ تو یہ کلام رب کائنات کا، یہ قرآن سب سے اعلیٰ کتاب، ارے سوچو تو صحیح، اس مالک کائنات نے جب اپنے قرآن کے اندر اس کتے کا بیٹھنا بیان کیا ہے تو پھر کوئی سبب تو ہوگا نا۔ اب آخری سوال کا جواب آپ دے دیں، قرآن مجید کیا ہے؟ کتاب ہدایت۔ قرآن کیا ہے؟ پکی بات ہے، سب کا ایمان ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہدایت، ایک ایک حرف ہدایت، زیر زبر پیش ہدایت۔ تو اب توجہ تو کریں، وہ قرآن جس کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف ہدایت ہے، اس قرآن میں 4 بار وہ مولا کتے کا ذکر لایا ہے۔ اب سوچ کے بتائیں تو صحیح کہ اس کتے کے ذکر میں ہدایت کیا ہے؟ بھائی اللہ کا کلام ہے، کوئی ہدایت کا پیغام تو ہوگا، وہ پیغام آپ دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، سوچتے جائیں، لیکن ایک سب سے موٹا پیغام یہ ہے کہ رب کائنات پیغام دے رہا ہے کہ دنیا داروں، اگر وہ کتا ہو کر میرے ولیوں کی صحبت کو پا گیا، اگر وہ ظاہراً نجس ہو کر میرے ولیوں کی صحبت پا گیا اور میرے قرآن کا موضوع بن گیا اور میرے عنوان کا، بیٹا بیٹھ جاؤ، موضوع بن گیا، تو پھر توجہ کرتے جاؤ، اگر کتا ہو کر ولیوں کی صحبت پاتا ہے، قرآن کا موضوع بنتا ہے، اے انسان اگر تو ولیوں کی صحبت میں آئے گا تو سوچ اللہ تجھے مقام کیا عطا کرے گا۔ صحبت صالح نصیب ہو گئی، گناہ جھڑ گئے، گناہ جھڑ گئے۔ اب اس پر درجنوں دلائل ابھی باقی ہے، صرف آخری اشارہ دے کے بات اینڈ کرنے لگا ہوں۔ پوری حدیث پاک نہیں سمجھاؤں گا چونکہ آپ کو آتی ہے، شاید 5ویں 6ٹھی کی اردو یا اسلامیات کی کتاب میں بھی وہ حدیث پاک موجود ہے، متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی، وہ حدیث پاک جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ کوئی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل۔ کسی مولوی صاحب سے پوچھ لیا کہ 99 قتل تو کر چکا ہوں، کیا بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کوئی نہیں۔ اس نے مولوی صاحب کو بھی قتل کر کے 100 کا عدد پورا کیا، پھر کسی اور سے پوچھنے چلا کیا بخشا جاؤں گا؟ اب جس سے ملا کوئی وہ اللہ والا تھا، کوئی صالح تھا، کوئی ولی تھا، اس نے کہا جتنے بڑے گناہ ہیں بخشش کا اور تو ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن فلاں بستی میں چلا جا، اس بستی کا نام ہے القریات الصالحہ، قریات الصالحہ، نیکوکاروں کی بستی، صالحین کی بستی۔ تو وہ اللہ کا ولی کہتا ہے کہ اس بستی میں جا، اللہ سے توبہ کر، وہاں پہ جا کے توبہ کرے گا تو بخشا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے
اس کو بھی بخشش عطا کی صالحین کی صحبت کا صدقہ۔ اگر کسی کے گناہ صالحین کی صحبت سے بھی نہ بخشے جائیں تو پھر اس سے اگلا درجہ ہے شفاعت مصطفیٰ۔ سامعین محترم، زندگی نے کبھی ساتھ دیا، پھر کبھی ملاقات ہوئی، تو پھر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو تفصیل سے لیں گے، لیکن آج کے اس اصال ثواب کی محفل میں سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اے انسان، تجھے لوٹ کے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، مرنے سے پہلے پہلے گناہ بخشواتا جا، کھوٹ مٹاتا جا، اور کھوٹ تب مٹے گی، پہلا ذریعہ توبہ، دوسرا ذریعہ صحبت صالح، اور تیسرا ذریعہ شفاعت مصطفیٰ۔ اگر کوئی مرنے سے پہلے ان تینوں ذرائع کو اختیار نہیں کرتا اور گناہگار ہو کر گناہ لے کے مر جاتا ہے تو پھر مومن کے لیے آخری راستہ ہے کہ جہنم میں جائے گا، جہنم کی بھٹی میں وہ گناہ دھوئے جائیں گے۔ اب آئیے پھر ایک بار سوچ لیں، کیا ہم وہ آگ برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو سامعین آئیے اپنی زندگیاں بدلیں، سب نے مر جانا ہے، انشاءاللہ ہم سب نے مر جانا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اپنے احوال بدل کے جائیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم ریاض بھائی کا کہ جن کے ساتھ تحریک منہاج القرآن کی نسبت سے ایک رابطہ ہوا اور آج احباب کی زیارت کے لیے حاضری ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس نسبت منہاج القرآن کو اور نسبت حضور شیخ الاسلام کو ہمیشہ قائم، دائم اور سلامت رکھے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرما دے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔